ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم الیگزینڈر پوپ کی دا ریپ آف دا لاک کے 3rd کینٹو کو سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے فرسٹ 2 کینٹوز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر دیا گیا ہے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر الیگزینڈر پوپ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں 3rd کینٹو کی جانب۔ یہ کینٹو ٹوٹل 178 لائنز پر کنسسٹڈ ہے، جو کہ اوورآل اس پوئم کی لائن نمبر 291 سے لے کر لائن نمبر 468 تک کنسسٹڈ ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اس کی فرسٹ 50 لائنز کو ڈسکس کریں گے، یعنی ہم لائن نمبر 291 سے لے کر لائن نمبر 340 کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں پوئٹ نے اس وقت کی سوسائٹی کا ذکر کیا ہے کہ ایلیٹ کلاس یا ارسٹوکریٹ سوسائٹی جو تھی وہ کس طرح زندگی بسر کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کینٹو میں اومبر جو کہ ایک کارڈز پر کھیلی جانے والی گیم ہے، اس کا ذکر کرتا ہے کہ بلنڈا جب گیم کھیلتی ہے تو اس میں جو سلوس ہیں وہ اس کی کس طرح سے حفاظت کرتی ہیں اور اسے جتوانے میں کس طرح سے کوشش کرتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کی جانب۔ پوئٹ کہتا ہے، کلوز یعنی نزدیک ہی، بائی دوز میڈز یعنی میڈز میڈوز یعنی ان چراگاہوں کے نزدیک ہی، فار ایور کراؤڈڈ ود فلاورز ہمیشہ پھولوں سے بھرا ہوا، ان چراگاہوں کے نزدیک ہمیشہ پھولوں سے بھرا ہوا، ویئر جہاں پر ٹیمز یعنی ٹیمز ریور ود پرائڈ بڑے فخر سے، سرویز مشاہدہ کرتا ہے، ہز رائزنگ ٹاورز اپنے اوپر بلند ہوتے ہوئے ستونوں کا، یعنی بلند و بالا عمارات کا۔ یعنی پوئٹ اس جگہ کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے جہاں پر بلنڈا پہنچ گئی ہے۔ ریور ٹیمز میں سے گزر کر اس کے کنارے جب وہ پہنچتی ہے تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ بہت زیادہ پھولوں سے بھرپور ہے اور چراگاہ کے بالکل نزدیک ہے، اور وہاں پر ریور ٹیمز بہتا ہے جو کہ بلند و بالا عمارات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دیز سٹینڈز یہ کھڑی ہیں، اے اسٹرکچر آف میجسٹک فریم یہاں پر بڑی شاہانہ عمارات کے ڈھانچے کھڑے ہیں، یعنی بڑی خوبصورت عمارات جو کہ بڑی شان و شوکت والی ہیں وہ یہاں پر تعمیر کی گئی ہیں۔ وچ فرام دا نیبرنگ ہیمپٹن ٹیکس اٹس نیم یعنی ان عمارات نے جو کہ یہاں پر کھڑی ہیں، یا وہ ستون جو کہ اس عمارت کے ہیں، یعنی اس علاقے میں جو ہیمپٹن ایک عمارت ہے اس کے بڑے بڑے اونچے ستون ہیں، اور یہ عمارت کا نام ہیمپٹن اس لیے ہے کیونکہ اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اسے ہیمپٹن کہا جاتا ہے۔ اس ہیمپٹن علاقے کے نام کی بدولت ہی اس بلڈنگ کا نام بھی ہیمپٹن ہے۔ اس کا آفیشیل نیم ہے ہیمپٹن کورٹ پیلس۔ یہ ہیمپٹن کورٹ پیلس 1514 میں کارڈینل تھامس والزی نے تعمیر کروایا، جو کہ کنگ ہنری 8 کا ایک چیف منسٹر تھا، لیکن 1529 میں اس نے یہ پیلس کنگ ہنری 8 کے حوالے کر دیا۔ اس پیلس کا اب وہ ذکر کر رہا ہے کہ اس پیلس کے ارد گرد بہت زیادہ چراگاہیں ہیں اور ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، اور وہاں پر ریور ٹیمز ہے، ریور ٹیمز کا کنارہ ہے، اور اس کے ستون جو ہیں وہ ریور ٹیمز میں منعکس ہوتے ہیں۔ ہیئر یہاں پر بریٹنز یعنی برٹن کے، برطانیہ کے، سٹیٹمین یعنی سیاست دان، آفٹ یعنی اوفن اکثر، دا فال فار ڈوم یعنی پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کر برطانیہ کے سیاست دان اکثر پیشین گوئیاں کرتے ہیں، آف فورن ٹائرنٹس یعنی بیرونی حملوں کی، اینڈ آف نیمس ایٹ ہوم اور گھر پر موجود خوبصورت خواتین کی۔ یہاں پر بھی جکسٹا پوزیشن اس نے بیان کی ہے، یعنی ایک طرف تو پولیٹیشنز بیرونی حملوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت بڑا سنگین معاملہ ہے، اور دوسری طرف گھر پر موجود خوبصورت خواتین کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ایک ادنا سا سبجیکٹ ہے۔ ہیئر داؤ گریٹ اینا، اب وہ یہاں پر اینا جو کہ ایک کوئین ہے اسے ایڈریس کرتا ہے، اسے مخاطب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہوم 3 ریمز
اوبے جس کی 3 سلطنتیں حکمرانی کو تسلیم کرتی ہیں اس کا حکم مانتی ہیں۔ کوئین اینا جو ہے یہ 6 فیبروری 1665 میں پیدا ہوئی اور 1 اگست 1714 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ 3 ممالک کی سربراہ تھی جن کے نام انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ ہیں۔ یہ ان ممالک کی 8 مارچ 1702 سے لے کر 1 مئی 1707 تک کوئین رہی، اس لیے وہ 3 ممالک کا ذکر کرتا ہے کہ جس کی 3 سلطنتیں یعنی انگلینڈ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ اوبے کرتی تھی، جس کا حکم مانتی تھیں۔ ڈسٹ سم ٹائمز کونسل ٹیک، وہ اکثر مشورے لینے یہاں پر اس پیلس میں آیا کرتی تھی۔ ٹیک اینڈ سم ٹائمز ٹی، اور بعض اوقات چائے کی دعوت کے لیے آیا کرتی تھی۔ یعنی جو کوئین اینا تھی وہ اس ہیمپٹن کورٹ پیلس میں 2 کاموں کے لیے آیا کرتی، یا تو وہ مشورہ لینے آتی یا اکثر و بیشتر چائے کی دعوتوں کے لیے یہاں پر آیا کرتی تھی۔ ہدر یہاں پر دا ہیروز، بڑے بڑے ہیرو، اینڈ دا نیمفس، اور خواتین خوبصورت دیویاں یا عورتیں ریزارٹ سیر کے لیے آیا کرتی تھی۔ یہاں عظیم ہیرو اور دیویاں سیر کے لیے آیا کرتی تھی، یعنی خوبصورت لڑکیاں سیر و سیاحت کی غرض سے یہاں پر آیا کرتی تھی۔ ٹو ٹیسٹ اوائل دا پلیئر آف کورٹ، وہ اس عشرت کدے کی، اس پیلس کی خوبصورتی کے لیے، ٹو ٹیسٹ اوائل یعنی اس کا ذائقہ چکھنے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، دا پلیئر آف کورٹ اس عشرت کدے کی، وہ اس عشرت کدے کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اس کی خوبصورتی کا ذائقہ چکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہیروز اور نیمفس یہاں پر آیا کرتے تھے۔ ان ویریس ٹاک، اور وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے۔ دا انسٹرکٹیو آرز، جو کہ تفریح کے مواقع تھے، دے پاسٹ وہ گزارا کرتے، وہ یہاں پر مختلف باتوں اور تفریح میں چند گھنٹے یا تھوڑا سا وقت گزارا کرتے تھے۔ ہو گیو دا بال، یعنی ان کے موضوع یہ ہوا کرتے تھے کہ پچھلی مرتبہ کس نے ہمیں دعوت پر مدعو کیا تھا، کس نے ہمیں رقص کی محفل پر بلایا تھا، اور پیڈ دا وزٹ لاسٹ، یا آخر پر کون شخص آیا تھا، یعنی لیٹ کمر کون تھا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر بیٹھ کر وہ ہلکی پھلکی گفتگو کیا کرتے تھے۔ ون سپیکس دا گلوری آف دا برٹش کوئین، کوئی ان میں سے شخص ملکہ برطانیہ کی عظمت کو بیان کرنا شروع کر دیتا۔ اینڈ ون ڈسکرائب آ چارمنگ انڈین اسکرین، اور کوئی دوسرا شخص انڈین یعنی ایسٹرن کنٹریز سے آئے ہوئے خوبصورت اور دلکش پردوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے لگ جاتا۔ یعنی یہاں پر بھی جکسٹا پوزیشن ہے کہ ایک طرف تو ملکہ برطانیہ کی تعریف و تحسین ہوتی، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا موضوع یعنی ایسٹرن کنٹریز جیسا کہ انڈیا سے گئے ہوئے پردوں کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا۔ اے تھرڈ انٹرپریٹس، اور تیسرا شخص وہاں پر تشریح کرنی شروع کر دیتا۔ موشنز یعنی خوبصورت لڑکیوں کی حرکات و سکنات کی، لکس ان کی نظروں کی، اینڈ آئیز ان کی آنکھوں کی، اور تیسرا شخص وہاں پر خوبصورت خواتین یا لڑکیوں کی حرکات و سکنات، ان کی نظر اور ان کی آنکھوں کی تعریف کرنا شروع کر دیتا۔ ایٹ ایوری ورڈ، ہر لفظ پر، آ ریپوٹیشن ڈائز، ایک شہرت کم پڑ جاتی، ایک شہرت دم توڑ جاتی۔ سنف یعنی نسوار، اور دا فین یا مداحوں کی، سپلائی ایچ پاز آف چیٹ، یعنی نسوار اور مداح ہر بات میں وقفے میں آ جاتے، یعنی جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے تو اس دوران وہ ساتھ ساتھ نسوار کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہی ٹوبیکو تھا جو کہ اسپین سے جنگ کے بعد انگلینڈ میں آیا تھا۔ ود سنگنگ، اور پھر وہ گیت گاتے، لافنگ کہکھے لگاتے، اونچی اونچی ہنستے، اوگلنگ اور ترچھی نظروں سے دیکھتے، اینڈ آل دیٹ، اور بس یہی کام وہ کرتے تھے۔ یعنی وہ گیت گاتے، کہکہے لگاتے، ترچھی نظروں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھتا۔ مین وائل، اسی دوران، ڈکلائننگ فرام دا نون آف ڈے، اسی دوران دن جو تھا وہ دوپہر کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا، یعنی دوپہر کا وقت شروع ہو جاتا۔ دا سن اوبلیکلی، اوبلیکلی یعنی ترچھے طریقے سے، شوٹس پھینکتا، ہز برننگ رے، اپنی جلتی ہوئی کرنیں، یعنی سورج اپنی تپتی ہوئی اور گرم اور دہکتی ہوئی کرنیں زمین پر ترچھی پھینکنا شروع کر دیتا۔
یعنی سورج خط استوا سے یعنی ایکویٹر سے ہٹ جاتا، اس لیے اب اس کی کرنیں ترچھی ہو جایا کرتی تھی۔ دا ہنگری ججز، اور جو بھوکے جج تھے، سون بہت جلدی، دا سنٹینس یعنی سزائے موت پر سائن دستخط کر دیتے۔ بھوکے جج فوراً ہی سزائے موت پر دستخط کر دیتے، یعنی اسے جو ارسٹوکریٹ کلاس ہے اس کی بے حسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل پیشن لیس تھے غریبوں کے لیے۔ اینڈ ریچز، اور جو بالکل بدحال اور منحوس قسم کے لوگ تھے، بدقسمت لوگ تھے، ہینگ دیٹ جوری مین میں ڈائن، وہ اس لیے پھانسی پر لٹکا دیے جاتے تاکہ جو جیوری کے لوگ ہیں وہ کھانا کھا سکیں۔ بدقسمت لوگوں کو اس لیے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تاکہ جیوری کے لوگ کھانا کھا سکیں۔ یہاں پر اس نے ایکسپلائٹیشن اور استحصال کا ذکر کیا ہے کہ غریبوں کے استحصال یا ایکسپلائٹیشن ہی کی وجہ سے امراء کو اچھا کھانا نصیب ہوتا تھا، یا ان کا لیونگ سٹائل غرباء کے ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے ہی اس طرح سے تھا۔ دا مرچنٹ فرام ایکسچینج ریٹرنز ان پیس، اور جو تاجر تھے وہ تجارت سے اس لیے واپس آ جاتے تاکہ وہ آرام کر سکیں۔ اینڈ اور دا لانگ لیبرز، اور لمبی محنت آف دا ٹوائلٹ سیز، یعنی بناؤ سنگار کی جو لمبی محنت تھی وہ بھی ختم ہو جاتی، یعنی جو خواتین خوبصورت بننے کے لیے بہت زیادہ بناؤ سنگار کر رہی ہوتی، وہ ان کے بناؤ سنگار کی محنت بھی ختم ہو جاتی، یعنی وہ مکمل طور پر سج سنور جاتی تھیں۔ بیلنڈا ناؤ، اب جو بیلنڈا تھی وہ اب کیا کرنے لگی تھی؟ ہوم تھرسٹ آف فیم انوائٹس، جسے شہرت کی بھوک نے اپنی طرف متوجہ کیا، یعنی جسے پاپولیرٹی گین کرنے کا، شہرت حاصل کرنے کا جنون تھا، اس نے کیا کیا؟ برنز ٹو انکاؤنٹر ٹو ایڈونچرس نائٹس، ایڈونچرس یعنی مہم جو، وہ دو مہم جو نوابوں کا سامنا کرنے کے لیے آ گئی۔ ایٹ اومبر، یعنی اومبر کا مطلب ہے تاش یا کارڈز پر کھیلے جانے والا ایک کھیل۔ سنگلی، تنہا ہی، ٹو ڈیسائیڈ دیئر ڈوم، اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے، ان کی تباہی کا فیصلہ کرنے کے لیے بلنڈا تنہا ہی دو نوابوں کے سامنے اومبر کے میدان میں آ گئی، یعنی اس میدان میں آ گئی جہاں پر اومبر گیم کھیلا جا رہا تھا۔ اینڈ سویلز ہر بریسٹ، اور اس نے اپنے سینے کو پھیلا لیا، یعنی تکبر سے آئی، ود کنکیسٹ، فتح کے لیے، یٹ ٹو کم، وہ فتح جو کہ آنے والی تھی۔ اور بلنڈا تنہا ہی دو مہم جو نوابوں کے مقابلے میں آ گئی اور اومبر گیم کھیلنے لگی، اور وہ ان دونوں کی تباہی یعنی ان دونوں کی شکست کا فیصلہ کرنے کے لیے آ گئی، اور جو فتح ابھی آنے والی تھی اس کی خوشی منانے لگی، یعنی اس کی خوشی سے وہ متکبر ہو گئی، اس میں تکبر آ گیا، اس نے اپنے سینے کو پھیلا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بلنڈا جو ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھی، اسے یقین تھا کہ وہ اس گیم میں ون کر جائے گی، وہ جیت جائے گی۔ اسٹیٹ دا تھری بینڈز پریپیئر ان آرمز ٹو جوائن، تین گروہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی تین گروہوں نے گیم کھیلنے کے لیے آستین چڑھا لیے، وہ تیار ہو گئے۔ ایچ بینڈ دا نمبر آف دا سیکرڈ 9، ہر گروہ کو 9 کارڈ دے دیے گئے، یعنی یہاں پر جو اس نے 9 کا ورڈ یوز کیا ہے جو کہ گریک مائتھولوجی کی گوڈیسیز تھیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایپک میں میوزز کو بہت اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے، لیکن یہ موگ ایپک ہے، اس لیے اس نے ایپک کے تمام ایلیمنٹس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے اس نے 9 میوزز کے لیے 9 جو ہے کارڈز کا ورڈ یوز کیا ہے کہ ہر کسی کو 9 کارڈ دے دیے گئے۔ سون، جلد ہی، ایز ہی سپریڈز ہر ہینڈ، جو ہی اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا، دا ایریل گارڈ، تو جو ایریل تھی اس نے اس کی حفاظت کرنا شروع کر دی، ڈسینڈ، وہ نیچے اتر آئی، اینڈ سٹ آن سچ امپورٹنٹ کارڈ، اور بہت ہی اہم پتے پر بیٹھ گئی۔ یعنی پوائٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بلنڈا کو جتانے کے لیے تمام سلفس نے، خاص طور پر ایریل نے شروع سے ہی اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، اس لیے وہ سب سے اہم ترین پتے پر بیٹھ گئی۔ فرسٹ، سب سے پہلے ایریل، یعنی ایریل نے پرچڈ یعنی بسیرا کر لیا، بیٹھ گئی، اپون میٹاڈور، یعنی یہ ایک کارڈ کا نام ہے، سب سے پہلے ایریل میٹاڈور کارڈ پر بیٹھ گئی۔ دین پھر ایچ، ہر سلف، اکارڈنگ ٹو دا رینک، اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق، دا بورڈ، ان پر بیٹھ گئی، یعنی ان سلفس کے جو مقام و مرتبہ تھے، ان کے جو رینک تھے، ہر کوئی اپنے رینک کے مطابق
کارڈز پر بیٹھ گئی. فار چونکہ سیلف ہر سیلف یٹ مائنڈفل ذہن میں رکھے ہوئے تھی آف دیئر اینشنٹ ریس اپنی قدیم نسل کو, اپنے قدیم مقام و مرتبہ کو. یعنی یہ جو سیلفس ہیں جب یہ زندہ تھیں اور خواتین ہوا کرتی تھیں تو اس وقت جو ان کے مقام تھے انہوں نے اپنے ذہن میں ابھی تک رکھا ہوا تھا. آر ایز وین ویمن یعنی وہ جب خواتین تھیں ونڈرس فونڈ آف پلیس تو وہ ایسی جگہوں کی بہت زیادہ شوقین ہوا کرتی تھیں. جیسا کہ آلریڈی فرسٹ کینٹو میں پاپ بیان کر چکا ہے, جو اچھی خواتین ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد دوسری اچھی خواتین کی حفاظت پر مامور رہتی ہیں. تو یہاں پر بھی اس نے اسی بات کو رپیٹ کیا ہے کہ انہیں جب وہ خواتین ہوا کرتی تھی اس وقت اپنے مقام و مرتبہ یاد تھے, اس لیے وہ اپنے اسی سٹیٹس کو دیکھ کر, اسی رینک کو دیکھ کر کارڈز پر بیٹھ گئیں. بیہولڈ ذرا غور سے دیکھو, 4 کنگز 4 بادشاہ ان میجسٹی ریورڈ یعنی ان 4 بادشاہوں کو غور سے دیکھو جن کی تعظیم اس لیے کی جا رہی ہے ود ہوری وسکرز کیونکہ ان کے سرمئی رنگ کے وسکرز ہیں یعنی کانوں کے ارد گرد کے بال ہیں, اینڈ فوکی بیئرڈ اور ان کی 2 شاخہ اور نوکدار قسم کی داڑھی ہے یعنی ان کی سرمئی مونچھیں اور اس کے ساتھ ساتھ لمبی نوکیلی اور 2 شاخہ داڑھی ہے. ان کے ان بالوں کی وجہ سے ان بادشاہوں کی عزت اور تعظیم ہے, یعنی وہ بادشاہ جو کہ کارڈز پر بنے ہوئے ہیں جن کی تصویریں کارڈوں پر آویزاں ہیں. اینڈ 4 فیئر کوئنز اور 4 خوبصورت ملکائیں whose hands sustain a flower جن کے ہاتھوں میں پھول ہیں. the expressive emblem یعنی emblem کا مطلب ہے علامت, of their softer power جو ان کے نرم رویے کی متاثر کن علامت ہے. یعنی ان ملکاؤں کے اچھے کردار اور اچھے رویے کا اندازہ ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھولوں سے ہوتا ہے. 4 knaves 4 غلام ان گریبس succinct یعنی چست لباس میں ملبوس ہیں. a trusty band اور یہ قابل اعتبار گروہ ہے. 4 غلاموں پر مشتمل یہ ایک قابل اعتماد گروہ ہے جنہوں نے چست لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں, یعنی جو کارڈز پر تصاویر ہیں ان کا وہ ذکر کر رہا ہے. کیپس آن دیئر ہیڈس انہوں نے سروں پر ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں. اینڈ ہیلبرٹس ان دیئر ہینڈس اور ان کے ہاتھوں میں اوزار ہیں, ویپنز ہیں جو کہ لڑائی جھگڑے میں استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ برچھی اور کلہاڑے وغیرہ ہوتے ہیں. اینڈ پارٹی کلرڈ ٹروپس اور مختلف رنگوں کے لشکر ہیں. آ شائننگ ٹرین ایک چمکدار قسم کی ٹرین ہے. ڈرا فورتھ آ کمبیٹ جو کہ کسی لڑائی میں اتری ہو. آن دا ویلوٹ پلین کسی سبز رنگ کے مخملی میدان میں. اس کا مطلب ہے کہ جس ٹیبل پر اومبر گیم کھیلی جا رہی تھی اس کے اوپر گرین کلر کا ویلوٹ کا کپڑا بچھایا گیا تھا اور اس کے اوپر جو کارڈ سے یوں محسوس ہو رہا تھا ہر بادشاہ ملکہ اور غلام دوسرے بادشاہ ملکہ اور غلام کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہو اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوں تاکہ وہ دوسروں کو شکست دے سکے. یعنی یہ کھیل بھی ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا. دا اسکلفل نیمف یعنی جو تجربہ کار نیمف تھی یعنی بلنڈا جو تھی. ریویوز ہر فورس ود کیئر وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی طاقت کا اندازہ لگاتی ہے, یعنی جو اس کے ہاتھ میں کارڈز ہیں وہی اس کی طاقت ہے اور وہ اپنی طاقت کا اندازہ اپنے کارڈز کو دیکھ کر لگاتی ہے. لیٹ اسپیڈ ٹرمپ وہ اسپیڈ پتے کی تدبیر لگاتی ہے, یعنی وہ ٹرمپ کارڈ کے طور پر ترپ کے پتے کے طور پر اسپیڈ کا جو کارڈ ہے اسے استعمال کرنا چاہتی ہے. شی سیڈ اس نے کہا. اینڈ ٹرمپس دیور اور اس نے ٹرمپ یعنی ترپ کا پتا پھینک دیا. ناؤ موو ٹو وار ہر سیبل میٹاڈورس اب وہ اپنے سیاہ پتے کو اس جنگ کی طرف بڑھانے لگی. ان شو لائک لیڈرز آف دا سوارتھی موورس جو دیکھنے میں افریقی سیاہ لوگوں کی مانند تھا, یعنی وہ جو سیاہ رنگ کا پتا تھا جس کا نام سیبل تھا وہ سوارتھلی موورز یعنی افریقی سیاہ لوگوں کی مانند دکھائی دے رہا تھا. اسپیڈیلیو فرسٹ یعنی جو اسپیڈیلیو کارڈ تھا وہ سب سے پہلے انکنکریبل لارڈ ناقابل فتح حکمران تھا, یعنی ناقابل فتح حکمران جو تھا وہ اسپیڈیلیو کا کارڈ تھا. لیٹ آف 2 کیپٹیو ٹرمپس لیٹ آف اس نے پھینکا 2 کیپٹیو ٹرمپس
2 غلام کارڈز کو اینڈ سویپٹ دا بورڈ اور اس میز کو صاف کر دیا، یعنی اس نے فوراً ہی بازی کو پلٹ دیا اور وہ جیت کی طرف آنے لگی۔ یہاں پر اس پوئم کے 3rd کینٹو کی فرسٹ 50 لائنز کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی کینٹو کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی پوئم کے دیگر کینٹوز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر الیگزینڈر پوپ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔